ہماری تاریخ کا المیہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو اپنے فاتح، اپنے ہیروز تصور کرتے ہیں کہ جو باہر سے آئے اور یہاں پر آ کر چھانے کی کوشش کی یا چھا گئے، صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھے یا ان کا مسلمان گھرانے سے تعلق تھا۔ اور اس بنا کو، اس فوقیت کو، اس نظریے کو استعمال کرتے ہوئے بعض محققین نے انہیں ہیروز اور بعض نے انہیں اولیاء کرام کے درجے پر پہنچا دیا۔ چند آپ کو محققین کی مثالیں دیں گے اور آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ وہ کیسی شخصیات تھیں۔ ہم کسی پر تنقید کرنے کے جواز نہیں ہیں، آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پہلے ہم مثال لیتے ہیں کہ آج اگر ہم مطالعہ پاکستان کی کتابیں پڑھیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم وہ شخص تھے جو بنو عباس کے زیر سایہ حکومت کے جنرل تھے۔ جب ان کو خط وصول ہوا کہ سندھ پر کچھ مسلمان خواتین کو ہندو راجہ نے قید کر لیا ہے، تو لہٰذا 712 میں انہوں نے پالیسی بنائی کہ وہ جائے گا اور وہاں سے مسلمان خواتین کو رہا کرے گا۔ ٹھیک ہے، ماہرین محققین ہمیں یہاں تک تو بتاتے ہیں کہ وہ سندھ میں اس لیے آیا کیونکہ وہ خواتین کو رہا کروانا چاہتا تھا، لیکن جب وہ سندھ پر قبضہ کر چکا، سندھ کے راجہ کو قتل کر چکا اور سندھ پر اپنا قبضہ جما چکا اور سندھ کو بنو عباس کی حکومت کا حصہ بنا چکا، تو ہمیں تاریخ اس وقت خاموش نظر آتی ہے، محققین اس وقت خاموش نظر آتے ہیں کہ وہ عورتیں کہاں پر گئیں کہ جس کے لیے اس نے حملہ کیا، کیونکہ حصہ تو بن گیا بنو عباس کی حکومت کا، لیکن وہ خواتین کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے کہ جسے وہ رہا کروانے آیا۔ تو اس سے ہم واضح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ در پردہ مقصد کچھ اور تھا، لیکن کچھ محققین نے اسلامی ٹچ دینے کے لیے صرف یہ بتا دیا کہ وہ خواتین کو رہا کروانے آیا تھا، در حقیقت وہ سندھ پر قبضہ ہی کرنا چاہتا تھا اور قبضہ کیا۔ اور دوسری مثال ہمیں دیتے ہیں محمود غزنوی کی کہ اس نے سومناتھ کے مندر پر 17 حملے کیے اور اسے زمین کے برابر کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ محمود غزنوی وہ انسان تھا کہ جس نے اپنے بھائی کا قتل کیا۔ نہ صرف اپنے بھائی کا قتل کیا، غزنوی نے سب کانٹیننٹ کے ایک علاقے جہاں پر شہاب الدین غوری جو مسلمان حکمران تھا اس کے علاقے پر حملہ کیا اور اس کی حکومت کا خاتمہ کیا اور اسے قید کر لیا گیا اور بعد میں اسے قتل کروا دیا گیا۔ یعنی کہ اگر ہم یہ مثالیں دیکھیں کہ اپنے بھائی کا قتل کروا دیا یا شہاب الدین غوری جو مسلمان حکومت کا سربراہ تھا اسے قید کروانے کے بعد قتل کر دیا، تو یہ اسلام کے لیے کوئی خدمت تو کر نہیں رہا تھا۔ اس سے واضح اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اپنی ریاست کے علاقوں میں کس طرح وسعت دی جائے بغیر کسی مذہب کو استعمال کرتے ہوئے، چاہے کوئی ہندو ریاست تھی یا چاہے کوئی مسلمان ریاست تھی، اس کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ وہ اپنے علاقوں میں وسعت دے۔ پنجاب کے حکمران جو رنجیت سنگھ تھے وہ حکمران حکومت کر رہے تھے، تو اسی دوران دوست محمد نے حملہ کیا اور اس کے علاقے پشاور پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، تو رنجیت سنگھ نے اپنے مشیر فقیر عزیز اللہ کو بھیجا کہ وہ جائے اور دوست محمد کے ساتھ مذاکرات کرے اور اسے سمجھائے کہ ہم خون نہیں چاہتے، ہم معاملات کو بیٹھ کے حل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن دوست محمد تو واضح طور پر یہ جانتے تھے کہ اگر وہ مذاکرات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی عوام نہ مانے، کیونکہ وہ پیچھے سے اپنی عوام جو لے کر آیا ہوا تھا اس نے تھوڑا سا اسلامی ٹچ لگایا ہوا تھا کہ ہم سکھوں کے خلاف فلاں جنگ بلند کر رہے ہیں، ہم جہاد کر رہے ہیں۔ رنجیت سنگھ کا مشیر جو پنجاب کا حکمران تھا، اس کے مشیر دوست محمد کے پاس گیا، اس نے کہا، جو محققین لکھتے ہیں کہ ڈو ناٹ برانڈ یور کمپین اسلام، اٹس اے فائٹ فار اے پیس آف لینڈ، کہ تمہیں اسلام کا استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں واضح طور پر جانتا ہوں، کیونکہ میں بھی مسلمان ہوں، تم صرف اپنے علاقوں میں وسعت دلوانے کے لیے، وسعت کرنے کے لیے اسلامی ٹچ دے رہے ہو، اسلام کا استعمال کر رہے ہو۔ لہٰذا وہ مذاکرات ہوئے اور فقیر عزیز اللہ جو مشیر تھے رنجیت سنگھ نے، اس نے مذاکرات کے بعد پشاور کا علاقہ اس کے حوالے کر دیا۔ یعنی کہ ان 3 مثالوں سے ہم واضح طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہمیں لیکچر دیا جاتا ہے کہ جو بھی حکمران، جو بھی مسلمان یہاں پر آیا ہے، اس نے صرف مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کیا اور مسلمان بہت ہی خطرے میں تھا، اور اسے ایک ایسا شخص بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی مسلمان تھا ہی نہیں۔ حالانکہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ جب بھی قبضہ کرنے کا سوچتا ہے، جب بھی حکومت کرنے کا سوچتا ہے، اپنی امپائر میں اضافہ کرنے کا سوچتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون میرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور کون غیر مذہب ہے، وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ جو میرے ساتھ کھڑا ہے وہ میرا ہے، اور جو میرے ساتھ نہیں ہے میں نے اسے مار کر بھی اس کے علاقے پر قبضہ کرنا ہے۔
بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اس کا نظریات، اس کے سوچ و فکر میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا مجھ سے منافی ہیں۔ صرف میں نے آپ کے سامنے مثالیں اس لیے رکھی ان شخصیات کی کہ ہم سمجھیں کہ جو تاریخ ہمیں بتائی جا رہی ہے، جب بتائی جاتی ہے، وہ حقیقت سے کتنی آری ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں، ہماری ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حقیقی معنوں میں حقیقی بات، اصل بات اپنے ناظرین تک، اپنے حاضرین تک پہنچائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آتی ہوگی۔ اگر آپ ہماری یہ کاوش پسند کر رہے ہیں تو آپ کے اپنے چینل سروے آف ہسٹری کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے، کیونکہ ہم مزید اس طرح تاریخ پر مبنی، معلومات پر مبنی ویڈیوز آپ تک لاتے رہیں۔ شکریہ۔